بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے آداب انتظار امام، عرفہ کی نظر میں، تالیف حمزہ کریم خانی صاحب، ترجمہ ذوالفقار علی زیدی صاحب اور حسین فاطمہ صاحبہ۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں کاشان بصیرت آڈیو بک سیکشن کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 4 پڑھیں گے۔ انتظار کے آداب اور منتظرین کے فرائض، جلد ظہور کے لیے دعا کی ضرورت اور اس کے نتائج۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام جو کہ سارے قرۂ زمین کے مالک ہیں اور اس زمین کے تمام امور انہی کے ہاتھوں انجام پاتے ہیں، کیا کیا مصیبتیں ہیں جو ان حضرت پر وارد ہوتی ہیں۔ حضرت کسی حالت میں ہیں اور ہم کس حالت میں ہیں۔ وہ ایسے زندان میں ہیں جہاں خوشی و غمی نہیں ہے، اور ہم اس قدر اس مطلب سے غافل ہیں۔ جن لوگوں نے خواب یا بیداری میں آپ سے ملاقات کی ہے، انہوں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے جلد ظہور کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرو۔ خدا جانے ان دعاؤں کی کتنی تعداد ہونی چاہیے کہ ظہور کے لیے مصلحت فراہم ہو جائے۔ یقیناً اگر کوئی شخص دعا مانگنے میں سنجیدہ اور سچا ہوگا اور اہل بیت کے غموں میں غمگین ہو جائے اور ان کی خوشی کے دنوں میں خوش ہو جائے، تو انہیں ایسی بینائی ملے گی کہ وہ ہماری طرح آنکھیں بند کر کے نہیں رہیں گے۔ اس لیے دعا کو اس شرط کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ گناہوں سے توبہ کرنا دعا کی قبولیت کی شرائط میں سے ہے، جیسے کہ ارشاد ہوا ہے کہ توبہ کرنے والے کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دعا تو جلد ظہور کی کریں لیکن اعمال ایسے ہیں جو ہمیں ظہور سے دور کر رہے ہوں۔ اس بحث کو چھوڑیے۔ آیت اللہ کشمیری کہتے تھے کہ ایک بار ہم نجف میں اپنے دوستوں سے باتیں کرتے تھے اور اکثر ان کے ساتھ میل جول رہتا تھا۔ ایک مدت کے بعد ہم نے سنا کہ چند پاک دل و جوان شب جمعہ یا شب ہفتہ ان صاحب کے پاس جاتے اور حضرت ولی عصر کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور وہ بھی ان کا جواب دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ کوئی مسئلہ نہیں، وہ ایک پڑھے لکھے عالم ہیں، انہیں سوالات کا جواب دینا چاہیے، یہاں تک تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ لیکن اگر مسئلہ اس سے آگے بڑھ جائے اور وہ لوگ جو ان کی محفل میں جاتے ہیں یہ یقین کرنے لگے کہ ان صاحب کی ملاقات حضرت صاحب العصر سے ہوتی رہتی ہے، تو یہ ایک خطرناک مرحلہ ہے۔ اس کے بعد آقا کشمیری فرماتے تھے کہ ایک دن میں ان صاحب کے گھر گیا اور میں نے دیکھا کہ 7 یا 8 جوان افراد بیٹھے ہیں اور مسلسل گریہ کر رہے ہیں۔ جب مجلس تمام ہو گئی تو میں نے ان صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ نے جوانوں سے کہا ہے کہ آپ کی ملاقات امام زمانہ سے نہیں ہوتی؟ دوبارہ میں نے پوچھا کیا یہ لوگ جانتے ہیں کہ آپ نے خواب میں بھی امام زمانہ کو نہیں دیکھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے نہیں کہا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ آپ ان کو کیسے اجازت دیتے ہیں کہ یہ پاک دل نوجوان اس اخلاص کے ساتھ اس قدر سرگرداں رہیں؟ یہ مسائل آپ ان کو اس طرح بتاتے ہیں کہ وہ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ تو خدا کی طرف سے وحی کے برابر ہے، اور یہ لوگ سمجھنے لگے ہیں کہ آپ جو مسائل بیان کر رہے ہیں وہ آپ نے حضرت ولی العصر سے پوچھ کر بتائیں، یا آپ کی طرف سے انہیں یہ فیض حاصل ہو رہا ہے۔ پھر میں نے بڑی ناراضگی سے ان سے کہا اس بحث کو چھوڑ دو، اطاعت اور عبادت انتظار کا لازمہ ہے۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ صرف ظہور حجت کا انتظار کرنا کافی نہیں ہے بلکہ اطاعت و بندگی بھی لازم ہے، خصوصاً حضرت حجت کے ظہور سے پہلے پیش آنے والے واقعات میں، کیونکہ اس زمانے کی حد یہ ہو گئی کہ دنیا ظلم و جور سے پر ہوگی۔ خدا ہی جانتا ہے کہ لوگوں کے ضعیف ایمان کی وجہ سے ان کے سروں پر کیا گزرے گی۔ خدا کرے کہ حضرت حجت کا ظہور اہل ایمان کے لیے مکمل عافیت کے ساتھ ہو اور بہت جلد تحقیق پیدا کرے، لیکن کیا اس بات کا امکان ہے کہ مطلق عافیت بغیر ایمان اطاعت و بندگی کے انجام پائے؟ خدا اہل ایمان کو توفیق دے کہ وہ گمراہ کن فتنوں سے اپنے آپ کو الگ رکھیں۔
ان لوگوں کا ایک سرپرست ہے۔ آیت اللہ کشمیری کا نظریہ یہ تھا کہ جب تمہارے پاس لوگوں کا کوئی گروہ آ جائے اور ان کے ذہنوں میں تمہارے سامنے یہ خیال پیدا ہو جائے کہ تم حضرت حجت کے ساتھ رابطے میں ہو، تو تمہیں چاہیے کہ اسی وقت اسی جگہ بڑی صلاحیت کے ساتھ آشکارا طور پر کہو کہ جناب آپ جو میرے بارے میں گمان رکھتے ہیں وہ درست نہیں، میرا حضرت سے کوئی رابطہ نہیں، کیونکہ ان لوگوں کا ایک مالک اور سرپرست ہے، اور اگر تم ان کو اپنی طرف مصروف رکھو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس مسئلے کا جواب دو۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ اس زمانے غیبت میں دعائے اللہم عرفنی نفسی نفس پڑھنے کی زیادہ تاکید ہے۔ میرے معبود مجھے اپنی معرفت عطا فرما، اگر ایسا نہ ہوا تو میں تیرے پیغمبر کی بھی معرفت حاصل نہ کر سکوں گا۔ میرے معبود مجھے اپنے پیغمبر کی معرفت عطا فرما، کیونکہ اگر میں تیرے رسول کی معرفت حاصل نہ کروں تو تیری حجت کو نہیں پہچان سکوں گا، اور اگر میں تیری حجت کو نہیں پہچانوں گا تو اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ بہار الانوار جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 146۔ ظاہراً یہ ایک راز ہے، اسی طرح اس دعا کو پڑھنے کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے اللہ، اے مہربان، اے رحم کرنے والے، اے دلوں کو پلٹانے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ آخری زمانے کے فتنوں میں احتیاط لازم ہے۔ آیت اللہ بہجت سے پوچھا گیا کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری زمانے میں اور اس کی شورشوں کے بارے میں نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا اس زمانے میں اپنی شرعی تکلیف کی تشخیص کرنا بڑا مشکل ہے، بس اس وقت ہم کیا کریں؟ آیت اللہ نے جواب دیا، اگر اپنی شرعی تکلیف کو جاننا مشکل ہے تو احتیاط کرنا تو مشکل نہیں، خاموش رہا جائے اور احتیاط کی جائے۔ لوگوں کا خون بہانے، لوگوں کی بے عزتی کرنے، لوگوں کا مال ضائع کرنے اور لوگوں کے قرضے کھا جانا کوئی معمولی بات نہیں۔ ہمارے لیے اتمام حجت ہو چکی ہے۔ ظہور میں تولا بھی ہے اور تبرہ بھی ہے۔ آیت اللہ کشمیری کہتے ہیں کہ حقیقی شیعہ وہ ہے جو ہمیشہ ظہور حجت کے انتظار میں رہے، اور حقیقی عبادت بھی یہی ہے۔ ظہور حجت میں تولا بھی ہے اور تبرہ بھی۔ زمانہ غیبت میں اگر کوئی شیعہ ایسا ہو جس کے اندر یہ انتظار کی حالت پیدا نہ ہوئی تو اسے چاہیے کہ حضرت حجت کے بارے میں اپنے اعتقاد پر نظر ثانی کرے۔ معرفت نفس اور انتظار۔ آیت اللہ کشمیری کہتے ہیں کہ جب تک انسان حضرت کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوں گے، ان کے دلوں میں حضور نے ظہور نہ کیا ہو اور ان کے دلوں کے قریب نہ ہوئے ہوں، تو آپ کا ظاہری انسانوں کے لیے کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکے گا، اور یہ آمادگی پیدا کرنا وہی انتظار حجت ہے جسے تمام اعمال سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کا سبب۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ شاہ ایران کے زمانے میں جب زیارت کے اوقات میں حرم حضرت معصوم قم میں بہت رش ہوتا تھا تو خواتین صحیح پردے کا خیال نہیں رکھتی تھیں۔ آیت اللہ بروجردی اس وقت فرماتے تھے کہ اہل علم کے لیے بغیر کسی خاص ضرورت کے لوگوں کے ازدحام میں داخل ہونا مناسب نہیں، ان کے لیے اچھا یہ ہے کہ وہ اس کا خیال رکھیں۔ پروردگار ہم امید رکھتے ہیں کہ مٹھی بھر مظلوم شیعوں کے لیے ان کا مالک بھیج دے، کیونکہ دنیا میں ایسا کوئی سابقہ نہیں ہے کہ پیروکاروں سے ان کے رئیس اور رہبر نے اس قدر طولانی غیبت اختیار کی ہو۔ کیا کہیں ہمیں معلوم نہیں یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا۔ تمام گزشتہ امتوں میں غیبت واقع ہوئی ہے، لیکن اس قدر نامعلوم اور غیر معینہ مدت کے لیے غیبت واقع نہیں ہوئی ہے۔ ہم مسلمان اپنا امتحان پیغمبر اکرم اور 11ویں امام کے زمانے میں دے چکے ہیں۔ اگر یہ آخری حجت بھی ظاہر ہو جائے تو یقیناً ہم ان پر قربان
ہونے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے ائمہ کے زمانے میں ہی بنی امیہ اور بنی عباس کی طرف جھکاؤ رکھا، کیا وہ پاگل تھے؟ انہوں نے دو راستوں یعنی دین اور دنیا میں سے دنیا اختیار کیا جو آخرت کی ضد ہے، اور آج بھی ان کے وہ عہدے ہمیں پیش نہیں کیے گئے تاکہ ہم اپنا امتحان دے سکیں۔ اگر دعا کرو تو ظہور نزدیک ہوگا۔ آیت اللہ انصاری ہمدانی کہتے ہیں کہ ظہور کا وقت قریب ہے، لیکن اگر دعا کرو گے تو نزدیک تر ہو جائے گا، کیونکہ دعا بہت مؤثر ہے۔ تم جس قدر بھی کر سکتے ہو ظہور حجت کے لیے دعا کرو، زیارت اہل یاسین پڑھو اور حضرت سے دعا مانگو کہ دنیا و آخرت کی مشکلات اور تمہارے سیر و سلوک کی مشکلات کو برطرف کر دے، کیونکہ اس وقت یہ اختیار ان حضرت کے پاس ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی ملاقات سے بھی بڑھ کر آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں کہ انسان اس کوشش میں لگا رہے کہ حضرت ولی عصر سے ملاقات کا شرف حاصل کرے، بلکہ شاید 2 رکعت نماز پڑھ کر ائمہ سے توسل اختیار کرنا ملاقات سے بڑھ کر ہو، کیونکہ ہم جہاں بھی ہوں حضرت ہمیں دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، اور زمانہ حضور کی نسبت زمانہ غیبت کی عبادت افضل ہے، اور ائمہ سے کسی کی بھی زیارت خود حضرت حجت کی زیارت جیسی ہے۔ کیا ہوتا اگر ہمارے روابط امام زمانہ سے برقرار رہتے؟ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ یقین رکھیں کہ ہم عین اللہ الناظرہ کے حضور ہیں، کیا ہم اس بات کے اہل ہیں کہ ہم زیارت حضرت حجہ کے لیے اجازت چاہیں، باوجود اس کے کہ ہم اپنی خواہشات کے ساتھ واضح طور پر ان کی مخالفت کر رہے ہیں، نماز اور روزہ کو ترک کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، لوگوں کو اذیت دیتے ہیں؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضرت ہم سے کہہ دیں کہ میں نے تمہارے لیے محرمات کو جائز قرار دیا اور تم سے واجبات کو ساقط کیا؟ یہاں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کیا ہوتا اگر ہم خدا کی بندگی کے ساتھ آقا امام زمانہ کے ساتھ اپنا رابطہ برقرار رکھتے۔ دوسروں نے ایسا کرنے نہیں دیا، اگرچہ ہم بھی مقصر ہیں، اور ہم نے بھی اپنے اور حضرت کے درمیان رابطہ برقرار نہیں رہنے دیا، ورنہ ہر شخص ایک رابطہ اور اطمینان پیدا کرتا اور ایک دن ایسا آتا کہ توبہ کر کے اس کا اطاعت گزار بن جاتا اور اس کی عاقبت بخیر ہو جاتی۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو آمادہ رکھے۔ آیت اللہ حمدانی انصاری کہتے ہیں جس وقت تمہارے لیے امام زمانہ کے غائب اور حاضر ہونے میں کوئی فرق نہ رہے، اس وقت تم امام کی خدمت میں پہنچ سکتے ہو۔ چاہے کہ ہم اپنے آپ کو آمادہ رکھیں تاکہ امام کے حضور و غیب میں ہمارے لیے کوئی فرق نہ رہے، وہی وقت امام سے ملاقات کا ہے۔ تعجیل ظہور کی دعا لازمی ہے، حتیٰ کہ اہل شقاوت کے لیے بھی۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعجیل فرج کی دعا صرف سعادت مندوں سے متعلق ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ حضرت بقیت اللہ ظہور فرمائیں گے تو انسان بدبختی سے باہر آئے گا، لیکن آپ کا ظہور مومنین کے لیے کشاش ہوگا۔ جب ایک انسان خود دلدل میں ڈوبا ہوا ہو اور ساری دنیا سیلاب کی زد پر ہو، تو کیا وہ دلدل میں پھنسا ہوا آدمی نجات پا سکے گا؟ جب حضرت ظہور فرمائیں گے تو پوچھیں یہ آشکارا گناہ کیوں کیا، اور معلوم نہیں کہ مخفی کاموں کے بارے میں جستجو کریں۔ امام زمانہ علیہ السلام کی راہ میں سچائی۔ آیت اللہ انصاری ہمدانی کہتے ہیں صرف سچائی ختم ہو گئی اور چلی گئی۔ جس راستے میں بھی تم چلنا چاہتے ہو، خدا شناسی کے راستے پر یا حضرت بقیت اللہ کی خدمت میں پہنچنے کے لیے سوائے سچائی کے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ دیدار کا پردہ۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ کہاں گئے وہ لوگ جو امام عصر سے ارتباط رکھتے تھے؟ ہم نے اپنے آپ کو خود بیچارہ کیا، رابطہ قطع کیا، ہمارے پاس کچھ نہ رہا۔ کیا وہ لوگ ہم سے زیادہ فقیر تھے؟ اگر آپ کہہ دیں کہ ہم حضرت تک نہیں پہنچ سکتے تو تمہارا جواب یہ ہے کہ وہ کیوں واجبات کو انجام نہیں دیتے اور محرمات کے ترک کو لازمی قرار نہیں دیتے، اور وہ ہم سے اسی قدر چاہتے ہیں۔ متقی ترین شخص وہ ہے
جو حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے، واجبات کو ترک کرنا اور محرمات کو انجام دینا حضرت بقیت اللہ کی دیدار میں حجاب و نقاب کی طرح حائل ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کی محبت حاصل کرنا۔ آیت اللہ نجابت نے کہا، یہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ امام زمانہ کی خدمت میں پہنچے، کیا ان لوگوں کو معلوم ہے کہ امام کی محبت کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ احکام شریعت پر عمل کرنے، محبت اور مراقبے سے۔ امام زمانہ علیہ السلام تک پہنچنے کا راستہ۔ علامہ طباطبائی سے پوچھا گیا کہ امام زمانہ علیہ السلام تک پہنچنے کا کیا راستہ ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا، امام زمانہ علیہ السلام نے خود فرمایا ہے، تم اچھے بنو تو ہم خود تم کو ڈھونڈ لیں گے۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں، دعائے ظہور حجت ہماری تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ روایت میں کہ آخری زمانے میں تمام لوگوں کو ہلاک ہو جائیں گے، سوا ان لوگوں کے جو ظہور حجت کی دعا کرتے ہیں۔ بحار الانوار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 80۔ شاید روایت میں یوں بھی وارد ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ آپ کی امامت کا عقیدہ رکھتے تھے، وہ بھی آپ کا انکار کرنے لگیں گے، یعنی اکثر لوگ امامت پر اعتقاد اور ایمان سے پلٹ جائیں گے۔ اسی طرح فرمایا ہے کہ آخری دنوں میں اس دعا کو، جسے دین میں ثابت قدمی کی دعا کہتے ہیں، پڑھنی چاہیے۔ یا اللہ یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا اللہ یا رحمان ہو یا رحیم ثبت قلبی علی دینک۔ اے اللہ، اے مہربان، اے رحم کرنے والے، اے دلوں کو پلٹانے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، یعنی ایمان کے اس مقام و مرتبے پر جس پر تو نے مجھے نوازا ہے، حفاظت فرما۔ اس دعا سے یہ مراد نہیں کہ مجھے مسلمان رکھ اور اسی میں باقی رکھ، کیونکہ یہ دین میں ثابت قدمی کے معنوں میں نہیں ہے۔ یہ توسل، یہ مجلسیں اور عزاداریاں، اہل بیت کی قبور کی زیارات اس بات کی نشانی ہے کہ اہل ایمان ان سے وابستگی رکھتے ہیں اور ابھی تک ان سے منحرف نہیں ہوئے ہیں۔ لہذا کافروں اور ان کے ایجنٹوں نے حکم دیا ہوا ہے کہ مسلمانوں اور قرآن کے درمیان جہاں تک ہو سکے مساجد، مجالس عزا میں جدائی ڈال دی جائے، کیونکہ یہ تمام ظالم حکمرانوں کی مخالفت میں ہوتی ہیں۔ لہذا قبروں کو انہدام کرنا اور عزاداری کی مجالسوں کو روکنے کا حکم دیا گیا۔ ماہ شوال کی 8ویں تاریخ بقیع میں ائمہ کے قبور کے انہدام کا دن ہے۔ اس بنا پر نجف کے حوضہ علیمیہ میں چھٹی ہوتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ ہم اس آباد کے عادی ہو گئے۔ انتظار کرنے والوں کے 3 گروہ ہیں۔ حاج اسماعیل دولابی کہتے ہیں، ہمارا انتظار ایسا نہیں کہ وہ ہمارے پہلو میں آئیں، نہ ہماری حرکت ایسی ہے کہ ہم ان کی طرف بڑھیں اور انہیں دیکھیں۔ اگر تم سچے انتظار کرنے والے ہو تو تم لاغر اور کمزور ہو کر خانہ نشین کیوں ہوئے؟ اگر تم حقیقی انتظار کرنے والے بن جاؤ گے تو تم یقیناً ان تک پہنچو گے۔ کیا اس قدر بے حسی اچھی ہے کہ دوست اگر سفر سے 1 گھنٹہ دیر سے ہی آئے تو اس قدر ہاتھ پاؤں مارتے ہو، اور اگر تم واقعاً امام کا انتظار کرتے ہو تو اس کے آثار کہاں ہیں؟ اگر تم ان کے انتظار میں ہو تو کیا تمہیں دنیا کا غم ہونا چاہیے؟ ہم انتظار کرنے والے 3 گروہوں میں ہیں۔ نمبر 1 وہ لوگ جو دور سے امام کو بہت یاد کرتے ہیں اور ان کے دیدار کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ اپنے امام کی علامات کو دیکھیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ افضل الاعمال انتظار الفرج، تمام اعمال میں سے بہترین عمل انتظار ظہور امام ہے۔ نمبر 2 وہ لوگ جنہوں نے امام کے نقش قدم یا آثار یا جلوہ دیکھا ہے۔ اس کو دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو یہ ہے کہ امام کا ظہور دراصل خود تمہارے لیے کشاش ہے، یعنی دعا اور انتظار کرنا تمہارے خود کے لیے کشائش ہے۔ نمبر 3 اگر انتظار کامل ہو اور محبت بھی کمال کی حد تک پہنچی ہو تو وہ حضرت کو ظاہری طور پر دیکھے یا نہ دیکھے،
تو بھی اس کے یقین میں فرق نہیں آتا، بلکہ وہ ہر وقت اپنے دل کی نظروں سے امام کو دیکھتا ہے۔ یہاں پر ان کی مثال پیغمبر اور اویس کرنی جیسی ہے کہ ظاہری طور پر انہوں نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا ہے، لیکن ایک دوسرے سے جدا بھی نہیں تھے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، زمانہ غیبت میں حقیقی انتظار کرنے والے تمام زمانے کے لوگوں سے افضل ہیں، کیونکہ خدا کی طرف سے انہیں اتنی عقل و فہم و معرفت عطا کر دی گئی ہے کہ ان کے لیے غیبت و شہود میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن پر درست عمل کریں، آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ اگر ہم قرآن پر درست عمل کریں، اپنے کردار کے ذریعے دوسروں کو اپنی طرف کھینچیں، کیونکہ لوگ عام طور پر صرف گنے چنے لوگوں کے علاوہ نور کے طلبگار ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو قرآن اور اسلام کے گرویدہ نہیں ہوتے ہیں وہ ناکام ہیں، انہیں نور کی پیشکش نہیں کی گئی ہے۔ یہ لوگ ہمارے اعمال اور کردار کو دیکھتے ہیں جو ظاہر میں تو اچھے ہیں لیکن باطن میں برے ہیں، ان کا ظاہر و باطن ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اگر ہم سچ کہیں تو قرآن ایک اسلحہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہمیں دوسروں کے اسلحے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر قرآن پر عمل کیا جاتا تو کیا مسلمانوں کے درمیان اس قدر خونریزی اور جنگ ہوتی؟ تیل کی قیمت سے اسلحہ خریدتے ہیں، خود بھی جان سے جاتے اور بھائیوں کا گلا بھی کاٹتے ہیں۔ قرآن پر عمل کرنا یعنی ظلم سے کنارہ کشی کرنا، ظلم سے برات اختیار کریں، لیکن ہم میں سے اکثر خود ظالم ہیں یا ظالموں کے ساتھ ہم پیما ہیں۔ بنی امیہ و بنی عباس نے 500 سال حکومت کی، جنہوں نے ذریت رسول علی اور اولاد علی پر ظلم کے پہاڑ توڑے، پھر بھی ہم مسلمان انہیں قبول کرتے ہیں اور ان سے محبت رکھتے ہیں، اور اسی حالت میں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حسبن کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی حق کی۔ حکومت کے زمانے ظہور میں حضرت حجت سب سے پہلے قرآن پر عمل کرنے والوں کے دعوے داروں کا حساب لیں گے، کیونکہ ایسے لوگ کافروں سے بھی زیادہ دشمن ہیں۔ نصارہ دیکھیں گے کہ حضرت مسیح آ کر امام مہدی علیہ السلام کی اقتدا کریں گے اور آپ کی پیروی کریں گے، اس لیے بہت جلد دوسرے لوگوں کی نسبت اسلام اور امام مہدی کے گرویدہ ہو جائیں گے۔ ہمیں حضرت ولی عصر کی فکر نہیں ہے۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ صرف حضرت ولی عصر کو ڈھونڈ کر دیکھنا کوئی اہم بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کو عرفات میں یا کسی دوسری جگہ دیکھنا ہمیشہ میسر نہیں اور ممکن بھی نہیں۔ لہذا کسی نے کہا تھا کہ شاید آپ بھی امام کی خدمت میں شرف یاب ہو چکے ہیں، اور بہت سارے لوگ ان حضرت کی زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی خدمت میں پہنچو تو یہ مت کہو کہ خدا سے میرے لیے بیوی، گھر یا کسی بیماری کو دور کرنے کی درخواست کریں، کیونکہ یہ چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور شخص نے کہا کہ مسجد کوفہ میں اعتکاف میں تھا کہ حالت خواب میں حضرت ولی عصر کو دیکھا، جو مجھ سے کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ مسجد کوفہ میں آئے ہیں، بہت اچھے مومن ہیں، لیکن یہ لوگ یہاں میرے لیے نہیں آئے بلکہ اپنی حاجتیں لے کر آئے ہیں تاکہ وہ پوری ہوں، جیسے گھر، اولاد وغیرہ وغیرہ۔ ان میں سے کوئی ایسا نہیں جو میرے لیے یہاں آیا ہو۔ البتہ ہم خواب کے بھی محتاج نہیں ہیں، لیکن مطلب یہی ہے جو بیان ہوا، ہم میں سے ہر ایک اپنی ذاتی ضروریات کی فکر میں اور ان حضرت کی فکر میں نہیں ہے، جس کا فائدہ تمام عالم انسانیت کو پہنچے گا، اور اہم ضرورتوں میں سے اس کی فکر میں ہم نہیں ہیں۔ ملاقات کا ذریعہ، حاج اسماعیل دولابی کہتے ہیں کہ جس شخص کے نزدیک حضرت ولی عصر کی غیبت و ظہور دونوں یکساں ہوں تو گویا اس نے ان سے ملاقات کا راستہ پایا ہے، اور ایک شخص جو چاہتا ہے کہ حضرت تشریف لائیں اور برے لوگوں کو پکڑ کر ظالموں سے انتقام لیں، ایسا شخص حضرت کے دیدار سے بے خبر ہے۔ جب بھی تم اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دو اور خدا کی خاطر کام کرو اور تمام واقعات میں ان کو دیکھو گے اور گویا تم نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کیا ہے، اس وقت گویا تم حضرت حجت سے ملاقات کے لیے آمادہ ہوئے ہو۔ عریضہ نویسی،
حاج اسماعیل دولابی کہتے ہیں جب بھی تمہیں کوئی حاجت پیش آئے تو حضرت ولی عصر کو ایک عریضہ لکھو اور اسے آب جاری میں ڈال دو، یہ صبح کی ہوا میں چھوڑ دو، صبح کی ہوا اسے ان حضرت تک پہنچاتی ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام غمگین ہے۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ ایک شخص کہتا تھا البتہ میں نے خود اسے نہیں دیکھا بلکہ دوسرے لوگوں نے مجھے بتایا کہ کاظمین کے حرم میں ایک 21 سالہ شخص میرے نزدیک نماز پڑھ رہا تھا۔ میں اتنا ہی سمجھا کہ بہت کم مدت میں بہت ساری نمازیں اطمینان سے پڑھی اور انہوں نے تمام نمازوں میں اجل اللہ فرحجم بھی کہا اور اپنا نام بھی لیا۔ ہاں، حضرت ولی عصر جو اہل ایمان پر مصیبتوں کو نازل ہوتے دیکھ کر مغموم ہوتے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ اپنی دنیا میں غرق ہو کر ان کے مخالف ہیں، اپنے فرائض سے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دشمنوں سے بیزار نہیں ہوتے۔ ہم اس سے غافل ہیں کہ حضرت کی طرف سے جو ایک روٹی ملت کو ملتی ہے، ملت کی دوام و بقا و سلامتی کے لیے اس ایرانی زعفران سے زیادہ افضل ہے جو دوسروں کے ہاتھوں ہم تک پہنچتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ امام کی حکومت میں ہمیں صرف روٹی ہی ملے گی؟ ہم بے تابی اور بے قراری کا اظہار نہ کریں۔ حاج اسماعیل دولابی کہتے ہیں کہ لوگ سالوں سے کہتے تھے کیونکہ حضور ظہور سے پیش آنے والے پریشانیوں اور انتشار سے بے تاب ہوئے جا رہے ہیں اور برداشت کی قوت نہیں رکھتے، اور اس طرح وہ تعجیل کی ظہور کی دعاؤں کو واپس لے لیتے ہیں اور جو کچھ ان کے پاس ہے اسی میں مشغول رہتے ہیں۔ ہر شورش کے بعد ایک مناسب خلوت ان کے ساتھ ہوگی، اور جس قدر شورش زیادہ ہوگی اس کے بعد خلوت بھی اس سے زیادہ ہوگی۔ آخری زمانے میں بہت زیادہ شورشیں ہوں گی، وہ بھی اس طرح کہ ایک گروہ دوسرے گروہ کو کافر کہے گا، دوسرا گروہ وہ دوسرے گروہ پر لعنت بھیجے گا۔ کیا ہم امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار کرنے والوں میں سے ہیں؟ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ نے 1000 سال پہلے ہمیں خبر دی ہے کہ اہل ایمان کے لیے مصیبتیں اور تکلیفیں اس حد تک آئیں گی کہ ان میں سے ایک بڑا گروہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ کیا ایمان سے خارج ہونا مصیبتوں سے نکلنے کا سبب ہے؟ کیا ہم امام زمانہ علیہ السلام کے منتظرین میں سے ہیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ امام ظہور فرمائیں؟ کیا ہم ان کے ظہور پر خوش ہونے والے ہیں؟ کیا امام زمانہ علیہ السلام ہمارے کاموں سے راضی ہیں؟ کیا امام راضی ہیں کہ ان کے اموال کو ایسے موارد میں خرچ کریں جیسے وہ ان کا مال ہی نہ ہو؟ یا وہ حضرت ہم سے اس پر راضی ہیں کہ ہم ان کی یا ان کے آباء و کرام کی سیرت کی ترویج میں کوتاہی کریں یا ترک کریں؟ دعائے فرج سے بھی اہم تر۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ تعجیل ظہور کے لیے دعا سے بھی بڑھ کر اہم دعا یہ ہے کہ انسان ایمان پر باقی رہنے اور عقیدت پر ثابت قدم رہے اور ظہور تک ان حضرت کا انکار نہ کرنے کی دعا مانگے، کیونکہ مرنا صرف دنیاوی حیات کو قطع کرتا ہے جو صرف چند روزہ اور فانی ہے، لیکن صحیح عقیدے سے خارج ہو جانا ابدی ہلاکت کا سبب ہے۔ آخرت جو حیات جاوید ہے اور جہنم میں ہمیشہ رہنے کا سبب ہے۔ اسی لیے تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے لیلۃ المبیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میرا دین سالم رہے گا، یعنی دین میں قائم رہنا اور ایمان و عقیدے میں شہادت کی سرحد تک باقی رہنا خود شہادت سے بالترتیب ہے۔ اسی کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اور زمانہ غیبت میں اسی دعا کو پڑھنے کی بہت تاکید کی گئی ہے اور یہ بہت عالی ہے۔ اے اللہ، اے رحم کرنے والے، اے مہربان، اے دلوں کو پلٹانے والے، میرے دل کو اپنے دین ثابت پر قدم رکھیں۔ ہمیں چاہیے کہ امام کے لیے کوئی کام کریں۔ رجب علی خیاط کہتے ہیں کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کو اپنی ذات سے زیادہ دوست رکھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم ان کو اپنے سے زیادہ دوست رکھتے تو ان کے لیے کوئی کام کرتے، نہ کہ صرف اپنے لیے کام کرتے۔ بس دعا کرو کہ خداوند عالم ان حضرت کے ظہور کی رکاوٹوں کو دور کرے اور ہمارے دلوں کو حضرت کے دل سے ہم آہنگ کرے۔
ایک اہم خواہش رجب علی خیاط کے دوستوں میں سے ایک بیان کرتا ہے کہ جن سالوں میں ان کی خدمت میں تھا میں نے یہ احساس کیا کہ حضرت حجت کے ظہور کے علاوہ اور کوئی اہم خواہش ان کی نہیں تھی۔ دوستوں کو بھی یہ یاد دہانی کراتے تھے کہ جہاں تک ہو سکے ظہور حجت کے علاوہ وہ خدا سے اور کوئی چیز نہ مانگے۔ آپ کی حالت انتظار ایسی تھی کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے سے حضرت ولی اثر کے ظہور کے بارے میں بات کرتا تو ان کی حالت منقلب ہو جاتی اور وہ رونے لگتے۔ توبہ کے ذریعے ہم اپنے آپ کو آمادہ رکھیں۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ اگر ظہور حضرت حجت نزدیک ہے تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اس دن کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ تیاری کے امور میں سے ایک یہ کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اور یہی توبہ سبب بنتی ہے کہ شیعوں کے سر پر آنے والی تمام مصیبتوں کو جو واقعاً بے سابقہ ہیں اور دوسری بلاؤں کو جو ظہور حجت سے پہلے تک آنے والی ہیں، ان تمام مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ محبوب تک رسائی کی کوشش۔ رجب علی خیاط ایک اہم نقطے کی طرف اکثر تاکید کرتے تھے کہ جو انتظار کرنے والے شخص کی آمادگی اور ان صفات سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا چاہے، اس کی عمر ظہور کے زمانے کو پانے کے لیے کافی نہ ہو، اور اس بارے میں وہ حضرت داؤد کا ایک واقعہ نقل کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک صحرا کو عبور کرتے ہوئے ایک چیونٹی کو دیکھا جو مسلسل ایک ٹیلے سے مٹی اٹھا کر دوسری جگہ ڈال رہی تھی۔ حضرت داؤد نے چاہا کہ خداوند عالم اس کا راز ان پر کھول دے۔ اچانک چیونٹی نے کہنا شروع کیا، اللہ کے رسول، میرا ایک محبوب ہے، اس نے یہ شرط لگائی ہے کہ اس ٹیلے کی تمام مٹی کو اٹھا کر اس جگہ ڈال دوں، تب اس سے وصال ممکن ہے۔ حضرت داؤد نے فرمایا، اس چھوٹے سے جسم کے ساتھ تمہارے لیے کیسے ممکن ہے کہ اس ٹیلے کی مٹی کو اٹھا کر اس جگہ منتقل کر سکو؟ کیا تمہاری عمر اس کام کے پورا کرنے تک وفا کرے گی؟ چیونٹی نے کہا، مجھے یہ بات معلوم ہے، لیکن میں اس بات پر خوش ہوں کہ اگر یہ کام کرتے کرتے مر بھی جاؤں تو اپنے محبوب کی محبت میں مروں گی۔ یہ سن کر حضرت داؤد کی حالت منقلب ہو گئی اور وہ سمجھ گئے کہ واقعہ ان کے لیے ایک بہت بڑا درس ہے۔ جناب شیخ رجب علی خیاط ہمیشہ اس بات پر اصرار کرتے تھے تم اپنے سارے وجود کے ساتھ ولی اثر کا انتظار کرو اور اپنے انتظار کی حالت کو خدا کے ارادے کے ساتھ اہم آہنگ کر لو۔